ابتدا نام ذوالجلال سے ہے، جس کا اظہار خال خال سے ہے، جس کی تنویر سے ہے جہاں روشن، رونق دیر جس جمال سے ہے۔ معزز حاضرین، میں ہوں محمود رفیق بابو، swatnews.com میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، کسی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں۔ یقیناً خیبر پختونخوا میں بہت کم شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے سیاست کے افق پر ایسی طریقے سے نمودار ہوئے کہ ماضی کو فراموش کر دیا۔ آج swatnews.com پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں انجینئر امیر مقام، مسلم لیگ نواز گروپ کے سینئر نائب صدر ہیں۔ ان سے ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے اور حالیہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس حوالے سے ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ انجینئر امیر مقام صاحب، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر کے ہماری پروگرام کو رونق بخشی۔ شکریہ سر، ایک سوال جو عام لوگوں کے ذہن میں گونج رہا ہے کہ متحدہ مجلس عمل کے سیاسی پلیٹ فارم سے سیاسی سفر جو شروع کیا گیا آپ کا، اور پھر مسلم لیگ قاف سے ہوتا ہوا یہ سفر، بلکہ آپ کا جو طیارہ تھا وہ لینڈ کرنا چاہتا تھا تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ، پھر اچانک آپ نے طیارے کا رخ موڑ دیا مسلم لیگ نون کی طرف۔ ذرا اس کے پس منظر میں ہمارے سامعین کو بتائیے گا۔ شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو واقعی میری اتنی لمبی سیاسی لائف بھی نہیں ہے، ٹوٹل سیاست میں میرے 10 سال ہو گئے جب سے آیا ہوں، اور ابتدا میں نے یونین کونسل سے کی تھی، اور میں اپنے یونین کونسل کا 2001 میں بلا مقابلہ لوگوں نے ناظم بنایا، ان کا شوق تھا، تو میں نے ان کی محبت کو دیکھ کر کہ وہ میرا سب سے بڑا اعزاز تھا کہ بلا مقابلہ ہونا، اور پھر اپنے محلے میں اور اپنے یونین کونسل میں، کیونکہ اپنے لوگ ہر ایک کو زیادہ جانتے کہ کیا ہے، اور پھر اتنا اعتماد کرنا کہ ایک بندہ کاغذ بھی جمع نہ کرے، تو میرے لیے وہ ایک MNA یا وزیر بننے سے زیادہ اعزاز تھا کہ جب میری انٹری ہوئی اسی محبت سے ہوئی۔ پھر میں 2002 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور وہ بھی اس طرح واقعات ہے کہ وہ بھی ساری لوگ متحد ہو کر میں مسلم لیگ کا باقاعدہ امیدوار بھی رہا، MMA کا بھی رہا، اور پیپل پارٹی شیرپاؤ نے بھی مجھے سپورٹ کیا، امیدوار اس کا بیٹھ گیا۔ اسی ٹائم پاکستان عوامی پارٹی تھی، اس نے بھی سپورٹ کیا، تو چاروں پارٹیوں نے مجھے سپورٹ کر کے، بلکہ پورے پبلک نے سپورٹ کیا، اور میری وہی انٹری ہوئی سیاست میں۔ ہماری لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، وہ جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق تھا، اور میرا جو بھائی تھا بڑا پیر محمد خان صاحب کزن تھا، اور وہ 7 سال پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہا، 7 دفعہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہا۔ جماعت اسلامی کے لیے بہت بڑی قربانی تھی اس کی، مگر جماعت اسلامی کی پہلی اور آخری حکومت میں وہی وفا ہمارے ساتھ نہیں کی گئی جب ان کی باری آ گئی، اور وہی سے ہمارے ڈفرینسز ان کے ساتھ سٹارٹ ہوئے، اور ہم نے کوئی اقتدار کے لیے نہیں، مگر اسی ٹائم بھی ہم MMA کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کا حصہ بن گئی، کیونکہ صوبے میں حکومت MMA کی تھی، اور ہماری ان سے اختلافات اصولی پیدا ہوئے، اور ہم اس کے حکومت کے اندر اپوزیشن کا حصہ بن گئے، اور وہی ڈفرینسز چلتے گئے۔ پھر مسلم لیگ نے مجھے اپروچ کیا، اور 2003 میں مسلم لیگ کا میں شامل ہو گیا، اور پھر یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کی پارٹی میں جو بڑی بڑی ہستیاں تھی اور شخصیات تھی، اس کے باوجود اس نے مجھے صوبائی صدر بنا دیا، اور پھر آگے میں اسٹیٹ منسٹر بن گیا واٹر اینڈ پاور کا، اور 1 سال 2 سال میں اسٹیٹ منسٹر تھا، اور اس کے بعد مجھے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر، کسی سفارش کی بنیاد پر نہیں، ایلیویٹ کر کے فیڈرل منسٹر میں بنا، اور وہی سے میں نے اپنی سیاست، میں نے اپنا حلقہ صرف اپنا حلقہ نہیں سمجھا کہ میں جس حلقے سے الیکٹ ہوا ہوں، مگر میں نے اپنی حلقہ پورا صوبہ سمجھ لیا، اور صوبے کے کونے کونے میں آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فخر ہے مجھے کہ اس طرح کل تبلیغی جماعت کے لوگ آئے تھے، اور اس میں مختلف لوگ تھے، ڈی اے خان کے بھی تھے، اور مجھے دعوت کے لیے کل شام آئے تھے میرے گھر، اور اس میں جلوزہ نوشیرہ کے بھی لوگ تھے، اور دوسرے علاقوں پشاور کے بھی تھے، تو انہوں نے ہر ایک نے کہہ دیا کہ ہمارے اپنے گاؤں میں اتنا کام کیا ہے کہ انہوں نے سب نے اعتراف کیا، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، کوئی کہاں سے تھا کوئی کہاں سے تھا، مگر میں نے پورے صوبے کو اپنا حلقہ سمجھ کر کے، اور ڈی اے خان سے لے کے چترال، اگر آواز لوور ٹنل دیکھ رہے
وہ میری کوشش سے ہوئے. اگر آپ موٹر وے دیکھ رہے ہیں میرے تھوڑے سے ٹینیور میں میری وجہ سے بنا ہے پشاور تک, مگر میرے دور میں نے اس کو ڈبل کیا, کول دیا. اس طرح کئی ہر ایک کی اس میں نے خدمت کی, اور پورے صوبے کی ذاتی نہیں عوام کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ کا احسان. اس کے بعد یہ بات بھی نہیں کہ آدمی کی ٹیسٹ تب آتا ہے کہ وہ مشکل میں کسی کو چھوڑ دے. دوسری دفعہ میں الیکشن قومی اسمبلی کے لیے کھڑا ہو گیا, اور اس سے پہلے بھی اس لوگوں نے میرے حلقے کے حساب سے اتنی محبت کی کہ جماعت اسلامی کے بعد 2005 میں وہی بلدیاتی انتخابات ہوئے تو جماعت اسلامی کا میرے پورے ضلع سے ایک کونسلر بھی نہیں بنا. یہی بھی آپ کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک سنگل کونسلر, ناظم تو بڑی بات ہے, اس نے ایک کونسلر بھی نہیں بنا, اور میرا ایک چھوٹا بھائی ڈسٹرکٹ ناظم بن گیا اور دوسرا تحصیل ناظم بن گیا, اور پورے ضلع کے 80% ناظمین بھی میں نے جیت لی. اتنی لوگوں کی محبت تھی, اور اس سے پہلے مسلم لیگ کے نام سے نہیں مگر میرے ذات کے نام سے. تو وہی لوگوں کی محبت ہوئی. 2008 میں پھر میں قومی اسمبلی میں پھر کھڑا ہوا, اور لوگوں نے پھر اتنی محبت دی کہ مجھے پہلے سے 2002 سے ڈبل ووٹ لیے, اور میں واحد بندہ ہوں کہ ٹوٹل پول شدہ ووٹوں کے میں نے 60% ووٹ لیے. جتنے کینڈیڈیٹ جمع کر کے ان سے بھی زیادہ ووٹ لوگوں نے محبت دی. تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز پیار کی بات ہے. ابھی بات لوگوں کے ذہن میں یہ آنا کہ یار ہم نے کوئی پارٹیاں چینج کرنا کس کے لیے کس بیس پر, تو میں نے مشکل میں ہم پھر مشرف صاحب, میں آج بھی اس کو دوست کہتا ہوں. یہ آپ اس کی تصاویر بھی دیکھ رہے, لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں میں آج بھی اس کا ریسپیکٹ کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. اس نے اس صوبے کو عزت دی, مجھے عزت دی, میرے لوگوں کو دی. مگر جب وہ باہر گیا تو اس کا رول تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. اس کا اپنا ایک ٹینیور تھا, اس کا ایک دور تھا, وہ ختم ہو گیا, اور اس نے ملک سے باہر چلا گیا. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب اس نے نہیں مطلب وہ تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں, اور جب وہ پارٹی بنا رہے تھے تو میں اور خورشید قصوری اور حامد ناصر چٹا لندن گئے, اور 4 دن اسے منت کی قیمت بناؤ. کوئی چیز بننی نہیں ہے, کوئی رول کردار نہیں بننا ہے. وہی بات میں چودھریوں کے ساتھ رہا, تو میں نے چودھریوں کو مشکل ترین وقت میں ان کے ساتھ رہا. جب چودھری پرویز الہی پر FIR کاٹا گیا بے نظیر کی مرڈر کا, کہ اس نے بے نظیر کی قتل میں یہ شامل ہے, تو اسی ٹائم کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کا نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے ایک سائڈ پر مشاہد حسین بیٹھتا تھا, دوسری سائڈ پر میں, بقایا جتنے لوگ سارے ان سے بھاگ گئے, میں ان کے ساتھ تھا, ڈٹ کر ساتھ تھا, ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا. اگر صدارتی الیکشن کے لیے مشاہد حسین کھڑا ہوا, ساتھ تھا, اس کے لیے محنت کی. اگر ان کی گجرات کے ایشوز آئے اسمبلی میں, سارے پنجاب والے بھاگ گئے, ایک میں اس کے ساتھ کھڑا رہا مشکل میں. مگر جب انہوں نے, یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی, میں یہ جو پارٹی ہے یہ بھی کوئی قرآن اور آیات نہیں ہے. اس کو اگر آپ کی لیڈر جس منشور کے لیے اگر پیپل پارٹی بنی تھی کہ لوگوں کو کپڑا روٹی مکان دیں گے, اور انہوں نے اس میں منافقت کی اور لوگوں کا اور بیڑا غرق کیا, تو آپ اس کے پیپل پارٹی کی کسی ورکر کو کہیں گے کہ آپ نے زیادتی کی, کیونکہ پارٹی کی لیڈرشپ نے وہ منشور چھوڑی. اگر آپ ANP کو دیکھیں کہ ہم پختونوں کی حقوق کا اتنا تحفظ کریں گے اور اتنے شادوں کے نہریں بہائیں گے اور فلاح کریں گے, تو اس نے کراچی میں بھی پختونوں کا بیڑا غرق کیا, یہاں بھی بیڑا غرق کیا, اس ملاکنڈ میں لوگوں کے خون کو بہا دیا اور ان ڈالروں کو ملک سے باہر نکال دیا. تو اس میں اگر NP والا اس کو چھوڑ رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نے NP کیوں چھوڑی. اگر آپ MMA کی مثال لے لیں, MMA کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ اسلامی نظام کی بات کرے, شریعت کی بات کرے, اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی قانون کی بات کرے. میں آپ ان کے کسی لیڈر سے سوال کریں کہ آپ نے 5 سال میں کتنی شریعت نافذ کی, تو آپ اس کے نیچے بندوں کو اس کا سزاوار ٹھہرائیں گے کہ آپ نے مطلب ہے کہ آپ تو فلاح پارٹی میں تھے. جب اس پارٹی نے اپنی منشور چھوڑی, جس مقصد کے لیے کوئی اس کے ساتھ گیا تھا, اس نے اپنی منشور ہی چھوڑی, دوسری طرف چلی گئی. اگر آپ ابھی چودھریوں کے ساتھ ہم تھے مسلم لیگ میں, تو ہم تو اس کے ساتھ لائل تھے, مگر ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جا کے زرداری کی گود میں بیٹھ جائے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اسفندیار کے ساتھ بیٹھ جائے, کیونکہ میرے صوبے میں میرے لیے سوٹ ہی نہیں کرتا. 3 سال میں نے پیپل پارٹی اور ANP کی اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا, ان کو برا بلا کا, ان کی کرپشن, اس کی لوٹ مار کی بات کی. تو آج کس طرح میں اس کے ساتھ جاؤں. تو پھر میں نے اپنے لوگوں کو بلایا, پورے صوبے کو. ہمارے اختلافات وہیں سے شروع ہوئے, ایک اصولی اختلاف ہمارا پیدا ہوا. تو جب پارٹی لیڈرشپ گئی اور بغیر رائے کی اور ان سے اتحاد کی, اور پھر کہا ہم ایک تحریری معاہدہ کریں گے, میں نے بھی بحیثیت وفاقی وزیر حلف لیا. مگر اگلے روز جو میں نے معاہدے کا پوچھا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا. پھر میں نے پورے صوبے کو بلایا اسلام آباد کی مارگلا ہوٹل میں, اور 25 اضلاع کے لوگوں نے نمائندگی کی, فاٹا نے نمائندگی کی. اس سے سوال کیا کہ میں کیا کروں. وہ سب نے مجھے کہا
انانیمسلی کہ اب بھی چھوڑو وزارت, ہم نہ ان پی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور نہ پی 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 کے ساتھ, آپ پر بس چلتا ہے, آپ ہمارا صدر ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ لائلٹی کی ہے, آپ اپنی وزارت بھی چھوڑ لیں اور آپ صوبے میں حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے. اس لیے میرے وہ ایم پی ایز اپوزیشن کا حصہ بن گئے اور اس کا اعتراف اس دن چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی کیا کہ ہم تو این پی کے ساتھ حکومت میں شامل ہو رہے تھے مگر امیر مقام نے منع کیا. ٹھیک ہے, اس نے اپنی تقریر میں بھی جو مجھ پر چارج شیٹ لگے ایک بات یہی بھی کی. تو بات وہی سے شروع ہوئی. تو جب ہمارے اختلافات شروع ہوئے تو پھر یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ میرے ذات کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, اور اس کا مظاہرہ 6 تاریخ کو بھی لوگوں نے پشاور میں دیکھا, اور ابھی بھی جب میں آ رہا تھا پرسوں, تو آپ وہی کی باؤنڈری سے لے کر اٹک کی اور یہاں کی سوات کی گلی گلی کچھ میں ہزاروں لوگ ساری روڈوں پر نکل آئے. تو یہ لوگوں کی ایک محبت ہے میرے ساتھ صوبے میں, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے مستقبل کے بارے سوچوں اور میرا جو صلاحیت ہے ان کے بارے سوچوں کہ اس ملک اور قوم کے لیے استعمال کروں. تو اسی بنیاد پر مجھے اپروچ کی طارق انصاف نے, اپنے سوال کیا, اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کے ساتھ میری ذاتی دوستی بھی تھی, ہم ایک ساتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے. اس نے مجھے ذاتی اپروچ کی, میرے گھر شاہ محمود قریشی آیا, جاوید ہاشمی صاحب آیا, اس کی تمام لیڈرشپ جو صوبائی تھی مرکز تھی میرے گھر آئے, اور اس نے مجھے اتنی عزت دی. میں ان کے ورکروں کا, طارق انصاف کے ورکروں کا بھی احترام کرتا ہوں کہ اس میرے گھر میں جو باہر لان آپ دیکھ رہے, چونکہ عمران خان صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ خان صاحب میں پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا, اپنے پارٹی سے پوچھوں گا, اگر وہ جانا چاہے آپ کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں تو پھر میں آپ کے ورکروں سے بھی پوچھوں گا. تو اس نے پہلے سے اپنے ورکروں کو اشارہ دیا کہ آپ جا کر اس کو دعوت دے. تو اس کی پشاور سے لے کر ملکنڈ سے لے کر دیر سے لے کر سوات سے ہزاروں ورکر یا پی ٹی آئی کے آتے تھے اور مجھے دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ لوگ تو جاتے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے, اس کے بعد تصویر بناتے کہ ہاں نہیں ہم شامل ہو گئے, مگر اس کے پوری پارٹی نے مجھے دعوت دی. مگر میں نے سب کو یہ کہا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں. کسی جگہ یہ ریکارڈ آپ نکالے, میرا ایک لفظ بھی نہیں آئے گا کسی جگہ. میں نے کہا کہ میں مشاورت کروں گا, مشورہ کروں گا کہ میرے ساتھیوں نے جو مشورہ دیا میں وہی کام کروں. تو جب میں نے مشاورت کی, یہ بات آئی کہ میرے پارٹی میں لوگوں کا یہ خیال آیا, سب سے میں تو کوئی عقل کل نہیں ہوں, میرا مطلب ہے کہ میں سب سے کھل کر میں نے بات کی کہ آپ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں. تو میرے ساتھیوں کا اس نے مجھے ایک کلین اوپن چیک بھی دیا تھا, بلینک چیک, کہ جہاں آپ جانا چاہے جائے, ہم طارق انصاف میں جانا چاہے جائے, مگر ہماری یہ دل کی خواہش ہے کہ آپ کو مسلم لیگ میں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا جھنڈا بھی ہے کہ, اور ہم نواز شریف سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی عملی کام بھی کرے گا, اس ملک کا مستقبل بھی بنے گا. تو ہماری دلی خواہش ہے. تو میں نے ان کی دل کی خواہش کا احترام کیا کہ آپ کی دل کی اگر یہ خواہش ہے تو میں کیوں کر دوسری جگہ جاؤں. اور میں نے بھی سوچا کہ میں اپنی صلاحیتیں بہتر یہاں پر میاں نواز شریف کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد ہم نے وہی فیصلہ کیا, اس کے ساتھ چلے گئے اور سوچ سمجھ کر چلے گئے. اور میں اس کا بھی مشکور ہوں کہ یہ میرے لیے اور اس پہاڑوں کے لوگوں کے لیے اور ملکنڈ کے لیے بڑی اعزاز ہے کہ اس نے تیسرے دن, میں تابی نہیں عمرے کے لیے گیا تھا, کہ اس نے تیسرے دن نوٹیفیکیشن جاری کی اور مجھے اپنے بعد مرکزی سینئر نائب صدر بنا دیا, جو میرے لیے بہت بڑی اعزاز ہے کہ نواز شریف کے بعد مجھے دوسرا اہم عہدہ دیا. اس نے اس ڈویژن کو عزت دی, پورے صوبے کو عزت دی, سوات کو عزت دی, ملاکنڈ کو دی, پورے صوبے کو دی. اس کے لیے بھی میں اس کا مشکور ہوں. اور میرا یہ عہد ہے کہ میں جا بھی رہا ہوں انتہائی محنت سے, اور اپنے جو جتنی صلاحیت ہے کارکنوں کو ساتھ لے کر, میں اکیلا کچھ ہی نہیں ہوں, نہ میرا اکیلا اتنا, میرے ساتھ اس طرح ٹیم ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہی ٹیم مخلص لوگوں کی ہے, محبت کرنے والے لوگوں کی ہے. تو ان کی محبت شامل کر کے جہاں بھی ہم ہیں تو ہم نے وہی, اگر اپوزیشن میں رہے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, اگر حکومت میں رہے وہی بھی اپنا کردار ادا کیا. ہم نے یہ میرا مختلف کیس ہے, کوئی وزارت نہیں چھوڑتا ہے, کوئی کونسلرشپ بھی نہیں چھوڑے گا. آپ کسی پوری یونین کونسل کا کونسلر ہو وہ بھی نہیں چھوڑے گا. میں نے وفاقی وزارت کو لات ماری اور آ کر مطلب اس پر ترجیح دی, اور اپنی آج لوگ سیاست کر دے کہ میں ممبر بن جاؤ, MNA بن جاؤ, MPA بن جاؤ, پھر لوگ سیاست کرتے ہیں اس میں لابنگ کرتے ہیں کہ میں وفاقی وزیر بن جاؤ. میں تو وفاقی وزیر بھی بن گیا اور ممبر بھی تھا. میں نے ان سب کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اپنی آج کو قربان کیا, اپنی قوم کی
کل کے لیے، ان کی فیوچر کے لیے، کہ جو یہ ملک بحرانوں میں جکڑا ہوا ہے، اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، رول ادا کرنا ہے. اس کرپشن، لوٹ مار، مہنگائی، ٹارگٹ کلنگ، بدامنی، دہشت گردی، اس کے لیے ہمارے اپنے آئندہ نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس میں ساری مشاورت کے بعد مجھے یہ نظر آیا کہ اگر ہم میاں نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آج قربان کی، مگر ہمارا یہ جو بچے اور یہ قوم اور نیشن ہے، اس کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے باتوں میں کہا کہ آپ نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور نواز شریف پر آپ کا بہت بڑا اعتماد ہے. حالیہ میں نواز شریف نے جو سیاچین کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ پاکستانی فوجوں کو غیر مشروط طور پر وہاں سے اترنا چاہیے، اس بیان پہ کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور آپ کا ذاتی میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. اس نے یہ بات کو غلط رنگ دیا گیا ہے، بات اس نہیں. اس نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ پاکستان کو پہل کر لینا چاہیے. یہ پہلے یہ نہیں کر لینا چاہیے کہ آپ چھوڑ لے وہی سے آ جائے نیچے. اس نے کہا کہ وہ بات چیت میں پہل کر لینا چاہیے. اس نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں کرتے تو ہمیں پہل کر لینا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو ریزالو کرے، اس سیاچین کو خالی کرے، اپنے فوجوں کو نیچے لے آئے. یہ بات اس نے ضرور کی ہے کہ ہمیں پہل کر لینا چاہیے. تو اچھی بات ہے اگر اس نے کہا ہمیں پہل کر لینا چاہیے. یہ نہیں کیا کہ آپ ویسے اس کو خالی کر کے نیچے آئے اور انڈیا کے فوج آئے اور اپنا خالی کر کے نیچے لے. اچھا، آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ آپ نے تمام علاقوں کی خدمت کی ہے. جہاں جب آپ کے پاس منسٹری تھی تو آپ نے خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں کی خدمت کی ہے، لیکن زیادہ تر شانگلہ کے لوگوں کا یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے کہ آپ نے تو دوسروں علاقوں کو توجہ دی، لیکن شانگلہ آج بھی اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں آپ جب یونین کونسل کے آپ ممبر تھے، اس کے بعد آپ MNA بنے، وفاقی وزیر بنے، لیکن ابھی تک شانگلہ وہی نہ روڈیں ان کی. تو اس حوالے سے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ جب میں ممبر بن رہا تھا تو شانگلہ کی 5% آبادی میں بجلی تھی. یہ ریکارڈ ایویشن کا صرف 5%. سڑکوں کی بنیاد میں ہر ایک چیز کے لیے آپ کو آتا ہوں کہ جب میں ممبر بن گیا تو شانگلہ کی صرف 5% آبادی کو بجلی تھی، 95% آبادی کو بجلی نہیں تھی. 95% کے لوگ شانگلہ کے تاریکی میں تھے. ابھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہی جائے کہ اس پہاڑ کے سر پر چڑھ جائے، وہی بھی بجلی موجود ہے. آپ سڑکوں کے دیکھیں، میں نے تو وہ جال ہی بچھایا. پہلے کئی لوگ گھنٹوں سفر کرتے اور اپنے مریضوں کو اس طرح چارپائی میں ڈال کر نیچے آتے تھے. اب تک اگر پہاڑ کے سر پر بھی کوئی گھر ہے، وہی تک بھی میں نے روڈ پہنچائے اور اپنی مشینری دے کر. اگر حکومت ہی نہیں ہے اپنی، اب بھی میرے وہی کوئی 50 بلڈوزر لگے ہوئے کام کر رہے مختلف جگہوں. میں نے کہا جا بھی جس کو چاہیے، میں نے اوپن چیک اس کو دیا گیا، جس کو چاہیے روڈ وہی پہنچائے، مشین میرا ہوگا. میں نے اگر کسی کی پینے کی پانی کا وہی مسئلہ تھا کہ کئی کلومیٹر جا کر لوگ جاتے تھے. ہم نے لاکھوں فٹ پائپ، میں نے کہا جا آپ پانی آپ ڈھونڈے، پائپ ہمارا ہوگا. آپ سڑکوں کی بات کرتے، ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں، یہ معلومات تو آپ کی بہت انکمپلیٹ، کہ جب یہ سیلاب آیا، بقائے چھوڑے، جب سیلاب آیا تو وہی جو روڈ ہمارا مین روڈ ہے الپوری سے بشام، اس کو سارا بہا کر لے گیا، دیوار کے ساتھ ٹکر گئی، روڈ ہمارا کمیونیکیشن ہی ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں نے وہی خود بیٹھ کر اس روڈ کو اپنے ذاتی خرچ سے ریسٹور بھی کیا. وہی روزے میں لوگوں کے ساتھ افطاریاں بھی سڑک پر کی، اتنی سیکیورٹی رسک کے باوجود. اور ابھی وہ دیکھ لے کہ اسی طرح سٹینڈرڈ روڈ یا کوئی نیچے اسلام آباد میں بھی نہیں ملے گا کہ کس طرح روڈ ہم نے بشام سے تک بنایا. آپ آگے دیکھیں پورن کی طرف. مگر یہ جو ناحل حکمران آئے، ٹھیک ہے، اس نے فنڈ کے مسئلے ریز کیے اور پیسے نہیں دے رہے، مگر ہم نے وہ کوئی چیز چھوڑی نہیں. آپ یاد دیکھیں گریس اسٹیشن دوسری جگہوں میں وولٹیج کتنا ہے، وہی جا کر آپ کو 220 سے کم وولٹیج ہی نہیں ملے گا. وہی ہم نے گریس اسٹیشن بھی ایک بنا دیا اور دوسرا بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس فیلڈ میں آپ کو بات کروں، تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر اس کا شارٹ کٹ جواب یہ ہے، یہ سب سے بہتر لوگ وہی لوگ ہیں. اگر انہوں نے 2001 میں مجھے ناظم بنایا، 2002 میں انہوں نے مجھے MNA بنایا. اگر میں ڈیلیور نہ کر جاتا، میں ان لوگوں نے کچھ نہ کرا، 2005 میں مجھے ڈسٹرکٹ ناظمی کیوں دی اور تحصیل کیوں دی اور سب کچھ کیوں دی، اور پھر 2008 میں مجھے ڈبل اوٹے کیوں دیے. وہی لوگ خود آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہی جج ہے. اگر میں نے کچھ کام نہ کیا ہوتا تو وہ لوگ مجھے مسترد کر دیتے، مجھے اوٹ نہ دیتے. اور پھر جب ابھی ضمنی الیکشن شانگلہ میں ہوا 2011 میں، اور ساری پارٹیاں ایک ہو گئی، صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اور اعظم ہوتی جا کر وہی بیٹھ کر وہ بندر بانٹ بھی شروع کیا. تو اس کے باوجود بھی میرے بندے نے 19,000 اوٹ لیے اور اس نے 10,000 اوٹ لیے. تو کیوں دیے؟
پھر ایسے بڑا ٹیسٹ تو نہیں تھا نا, اگر میں کچھ کام نہ کرتا تو مجھے کیوں دیے. تو یہ بات مطلب وہ لوگوں کی مجھے یہ عجیب سے سوال لگا. ایک دوسرا مقام ہے یہاں پہ دوسرے کہتے ہیں جو سنگر سیٹ پہ ہے. یہ ایک ایسا کہتے ہیں کہ سیاحتی مقام ہے کہ اگر اسے ذرا سی توجہ دی جائے تو شانگلہ, بنیر اور سوات تینوں کا ایک سنگم بن سکتا ہے. تو آپ ایک انتہائی اہم عہدے پر, آپ کا تعلق شانگلہ سے بھی ہے, آپ سوات میں بھی آپ کی رہائش ہے سنگوٹا میں, تو کیا آپ کا فوکس ہے مستقبل میں اس جگہ کو ایک سیاحتی مقام بنانے کے لیے؟ بالکل, میرا یہ فوکس نہیں ہے, میرے ذہن میں بہت بڑے پلانز ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ اس خوبصورت علاقے کو ہمیشہ جس طرح نظر انداز کیا گیا, ہر حکمران نے یا جو ظلم کیا اور جو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا. میں کسی صوبے کی کسی جگہ کے خلاف نہیں ہوں, میں ہر جگہ کی قدر کرتا ہوں, خود میں نے ہر جگہ کام کیے, مگر ان حکمران نے جو زیادتی ظلم ہمارے ساتھ کی. میں اگر آپ کو ایک مثال دے تو ملم جبہ کی. ملم جبہ میں ایک ہوٹل ہے اور 4 سال پہلے وہ تباہ ہو گیا ہے, اور ابھی تک ایک اینٹ وہی نہیں رکھا گیا. کتنے شرم کی بات ہے اس حکمرانوں کو جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ان پی والے جب آتے ہیں کہ ہم نے بڑا انقلاب لایا, کام کیا, تو اس کو شرم ہی نہیں آتی کہ اوپر جائے. مرکزی حکومت بھی ان کا ہے اور صوبائی بھی, اور ایک اینٹ وہی نہیں رکھا ہے. وہی واحد جگہ تھی کہ سارے پاکستان دنیا سے لوگ آتے تھے, وہی ٹھہرتے تھے, وہی کوئی جگہ ہی نہیں. ان کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ آج تک کا علام کا روڈ جو صرف آرمی نے ریسٹور کیا ہے اور ابھی تک اس کا بنانا بھی شروع نہیں ہے, اس کا ٹینڈر بھی نہیں ہوا. تو میرا تو دل میں کئی خواہشات ہیں. جب میرے ساتھ پاور تھا, کیا پاور تھا میرے ساتھ, میرا کوئی صوبائی حکومت آئی نہیں, میں صرف ایک وزیر تھا. جب وزیر ہوتا ہے تو اپنے حلقے کا ہوتا ہے. تو میں نے ہر ایک چیز کا میں نے یہاں سے شروع کیا, ملم جبہ سے آگے یختنگی, قلاور, ان سب پر ایک روڈ لگا ہوا ہے, ایرا میں ڈالا تھا. مگر موجودہ جو نال حکمران ہے وہ ہر چیز سے فنڈ نکالتے, دوسرے جگہوں پر ڈائیورٹ کرتے. تو سر آپ نے کہا واقعی بالکل وہی بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو بیوٹی ہے, یہاں کی جو پانی ہے, ہمیں سب سے بڑا ذریعہ ہماری پانی ہے کہ ہر آپ یہ دریائے سوات پر جائے, آپ وہی انڈس پر جائے, آپ وہی اندر جائے دیر کی طرف, ہر جگہ آپ کے وہی پاور ہاؤسز بن سکتے ہیں, مفت بجلی پیدا ہو سکتی ہے پانی سے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو اس ڈویژن کے ان ذرائع کو میں استعمال کروں گا. اگر اس اللہ تعالیٰ نے دی اور اس قوم نے مجھے میرا ساتھ دیا ڈویژن کا, تو یہ تو میں یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ سوئٹزرلینڈ بناؤں گا, اس کی اصلی شکل پر اس کو لے کے جاؤں گا کہ یہاں کی جو پانی ہر جگہ. اگر مجھے پہلے اپنی وزارت میں موقع ملا تھا, میں نے 3 ڈیم بنائے پروجیکٹ, ایک شانگلہ میں بنا, ایک کوہستان میں بنا, ایک الائی میں بنا. اگر پھر موقع مل گیا تو یہ ہر جگہ ڈیم ہوگا. یا مٹیلتان میں ہم نے ڈالا تھا, ابھی اس پر عمل نہیں ہوا, ابھی کہتے ہیں ہم ٹینڈر کر رہے ہیں, فلاح کر رہے ہیں. ابھی یہاں کوئی جگہ اس طرح نہیں رہے, اس کے پانی استعمال کریں گے, اس کے جنگلات سے فائدہ لیں گے, اس کے آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ یہاں کی زمرد کی طرح زمرد پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ دیکھیں بنیر جائے, کتنی ماربل ہے وہی, کہ ساری دنیا میں اس طرح ماربل نہیں ہے. تو کئی چیزیں آپ اگر اس کے پورے کمراٹ جائے, کمراٹ سے وہی سے لنک کرے کالام گبرال کو, کتنا خوبصورت جگہ ہے, سارے دنیا سے لوگ آئیں گے. مگر افسوس کی بات ہے کہ وہی کسی نے توجہ ہی نہیں دی. یا کہ جو رولر رہے, حکمران رہے, انہوں نے ہمیشہ اپنے ذات کے علاوہ کوئی آگے بات کی نہیں. نہ اس ملکنڈ کی حقوق کے لیے کسی نے آواز اٹھائی. اگر آواز دہشت گردی میں اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ یا جب لوگوں کے سر کاٹے جا رہے تھے اور ان پی نے ان لوگوں کو بیچ دیا ملیٹنٹ دہشت گردوں پر, ان سے معاہدے کیے بلورو وغیرہ نے, اور چیف منسٹر نے وہی لے جا کر سارے ملیٹنٹس کو ریلیز کیے اور انہوں نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کیے. تو صرف میں واحد تھا کہ میں نے اس کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھایا کہ وہی ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہا ہے. پھر بعد میں ان کے لیے انصاف کی کہ جب بات ہوئی کہ سب پر بمباری کرے, یہ سارے جو لوگ رہ گئے آئی ڈی پیز میں نہیں لگے, سارے دہشت گرد ہے. تو کوئی اور نہیں تھا. میں نے کہا سارے دہشت گرد نہیں ہے, وہ تو معصوم لوگ ہیں, غریب, جن کے ساتھ کرایہ نہیں ہے, جن کے مویشی ہے, جن کے اور مسائل ہے, ان پر بمباری نہ کرے. ان کو دوائیاں دے, ان کو محبت دے, ان کو خوراک دے. حالانکہ سارے کہتے رہے کہ اس پر بمباری. میں نے کہا نہیں, اس پر بمباری نہیں ہونی چاہیے. ان کو دوائیاں دینے چاہیے, ان کو فوڈ دینے چاہیے, ان کو خوراک دینے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے ذہن میں, اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بات ہے موقع کے, اور اس قوم نے موقع دیا, ان میں کوئی اویئرنیس ہے, بیداری آئی. میں صرف ایک پوچھنا چاہوں گا کہ موقع سے کیا مراد ہے, آپ کی حکومت یا کی پوسٹ پہ آپ کا؟ نہیں, مطلب ہے موقع اس کو کہتے ہیں نا, کہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ لوگ ہمیں ممبر دے رہے. میں اگر یہاں سے یا 20 8 9 تو یا قومی اسمبلی کی سیٹیں,
ملاکنڈ میں پورے صوبے میں 35 ہے. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے 20-22 سیٹیں صرف اس ملاکنڈ ڈویژن میں. ابھی سوات میں میرا کون سا ممبر ہے؟ میں نے پہلے اتنی محنت کی, مجھے اگر ممبر ہے تو وہی 2 شانگلہ کے لوگوں نے صوبائی اسمبلی کے بھی دی اور قومی. مجھے سوات سے کس نے ووٹ دیا آج تک؟ میں نے پہلے بھی خدمت کی, آج بھی کر رہا ہوں. تو بات تو یہاں سے بنتی ہے نا. اس نے ووٹ اس کو ڈالا ہے, NP کو, سرخ جھنڈے کو, 7 کی 7 سیٹیں ان کے ساتھ ہیں. اس طرح کے جائے دوسرے علاقوں میں. تو اگر میرے بندوں کو دیے اور مجھ پر اعتماد کیا, جس پارٹی سے میں بھی مسلم لیگ میں ہوں, اور مسلم لیگ کو ووٹ دیے, مجھے ممبرز دیے اور مجھے اتنا پاور دیا. ممبر مینز پاور, کہ آپ کو طاقت تب آئے گی جب آپ کے ساتھ ممبر ہو, آپ کو ووٹ دے گا. ویسے محبت سے کچھ نہیں بنتا ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں, جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے پھر آپ پاور کو ڈالتا ہے. تو اگر ان لوگوں نے مجھے ممبران دیے, مجھے اس کا قابل بنایا کہ میں اس کی کیس لڑوں, پاور اس سے آتا ہے نا, تو تب میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر ڈیلیور کر سکیں. اچھا سر, اس مرتبہ ایک کویشچن ذاتی سا ہے کہ آپ کی یعنی لائف بہت زیادہ مصروف ہے. کبھی آپ پشاور میں ہوتے ہیں, کبھی آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ کی ذاتی زندگی سے کتنے متاثر ہوئے, اس بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں لوگ, کہ ایسی شخصیت کی جو کہ اتنی یعنی مصروف ہو, تو اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بہت مشکل بات ہے, اور واقعی اس کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے, بچوں کے لیے اور گھر کے لیے. یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہی ان کو کمی رہی ہے تو آدمی کو قربانی دینے پڑتی ہے. اگر آپ قوم کی سوچتے ہیں تو آپ کو قربانی پھر دینا پڑے گی. ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہو, اپنے گھر میں رہو, آرام سے رہو, ان کے ساتھ ایک ساتھ کھانا کھاؤ, ان کے ساتھ پیار محبت کرو, ان کے لے جاؤ ادھر ادھر. مگر مطلب ہے کہ آپ کو پھر اگر وہی کام کرتے ہیں تو پھر وہی صرف بچوں کے ساتھ محبت کریں گے, اور بغیر آپ قوم کے لیے کچھ ہی نہیں کر سکیں گے. تو اگر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو پھر وہی قربانی ہمیں دینا پڑ رہا ہے, بالکل ذاتی لائف کو. اور مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے گھر میں, میرے بچے بھی اسلام آباد میں, تو میں کبھی ادھر, کبھی پشاور, کبھی فلاں, کبھی دوسری جگہ, کبھی وہی جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے دیے کہ وہ خود اپنا پڑھتا بھی ہے, اپنی محنت بھی کرتے ہیں, اور اس کا وہ سسٹم بھی چل رہا ہے. اچھا, ایک بہت مشہور قول ہے, بہت پرانا اور کافی صحیح بھی ہے, کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ نے انتہائی مختصر عرصہ میں 2002 ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یعنی نیشنل لیول پہ آئے, اور انتہائی مختصر عرصے میں آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے سینئر نائب صدر ہو گئے ہیں. تو آپ کی کامیابی کے پیچھے ایسا کون سا ہاتھ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور جب جو بھی کام آپ کرتے ایک دیانتداری سے, ایمانداری سے, اور میں نے کسی کے ساتھ, یہ لوگ جو آج میرے ساتھ کھڑے ہیں, مجھے اس پر اعزاز ہے کہ اور فخر ہے کہ کسی بندے کے ساتھ, ایک انڈیویجول کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہوتے, اور نہ اتنے لوگ اپنے پارٹی ہو اس میں ہوتے, مگر اتنے لوگ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے کسی سے منافقت کی ہے, اور میں نے کہا ان لوگوں کی دعا ہے. جب مجھے بھی, اگر میں اب اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, ایک مثال میں اگر دن کی دیتا ہوں, وہی یہ میرا بھی چند دوست بیٹھے, تو اسی دن ان کا وہی جو اسکردو میں واقعات ہو رہے تھے, میں نے کوئی 20 دفعہ ان کے لیے بات کی ہے. رات کو ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ وہی پھر ایک کیجوالٹی ہوئی, وہی میرے حلقے کے بندہ مر گیا, تو اس کی لاش کو انہوں نے وہی رکھ گیا, اسکردو میں دے نہیں رہا تھا, تو ساری رات ہم لگے رہے جب اس کو ریلیز نہیں کیا. تو دوسرے مطلب اس طرح لوگوں کے محبت ہے, لوگ مشکل میں پنس جاتے. کوئی بندہ جا رہا ہے, اس کا ٹرک کبھی کہتا ہے مجھے کوئٹہ میں پکڑ لیا, کبھی کوئی مجھے سکر میں پکڑ لیا. ابھی تو میرے اتنے لوگوں سے عام ہو گیا ہو کہ ان کے ساتھ وہی سے موبائل ہوتا ہے, مجھے سکر سے فون کرتا ہے. اس دن ایک بندے نے فون کیا تو کہتے وہ پولیس کو دیا. تو میں نے کہا یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے, رات کو فون کیا. میں نے کہا یار یہ مجھے کیا جانتا ہے کہ آپ نے پولیس کو دیا, تو کوئی آفیسر بندہ ڈھونڈے. تو اس طرح چیزیں, لوگوں کے کئی مشکلات, کئی تکالیف, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیے, کئی لوگوں ہم نے پھانسی سے بھی نیچے, اس طرح کئی مثالیں موجود ہیں کہ تختے پر چڑھ کر اس ٹائم کے صدر سے اپیل کر کے, مشرف صاحب سے, رات کے 2 بجے اس کو بھی نیچے لائے, پھر ان کی مصالحت کی, کئی چیزیں. اور جو میں نے آپ کو بات کی کہ ہر ایک چیز میں, جب میں ابھی بھی میرے موبائل نمبر جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ہے. اس دن مجھے مردان سے ایک بندے نے فون کیا,
رات کو کہ ہماری بجلی نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تمہیں وزیر نہیں ہو, اسی زمانے میں وزیر تھا. تو جب میں وزیر تھا تو یہ حالات نہیں تھے. میں اگر اس طرح بات ہوتی تو میں اسی ٹائم آرڈر دیتا تھا کہ رات کو جا کے اس کا ٹرانسفارمر ٹھیک کرے, اس کا یہ ٹھیک کرے, اس کا یہ کرے. تو یہ سارے باتیں, اور گھر کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیوی بچے دیے وہ بھی بہت اچھے دیے, ایماندار صالح, ان کی بھی دعا ہے, ماں کی, اور آپ نے لیڈیز کی بات کی تو ماؤں کی بھی دعا ہے, والدین کی بھی ہے, مگر قوم کی بھی دعا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دعائیں ہر ایک ماں اپنے بیٹے کو دعا بھی کرتا ہے, یہ کوئی بھی اس نہیں کرتا ہے. ہر ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے, مگر اصل بات قوم کی دعاؤں کی. میں اس پر بالکل, یہ جو بھی عزت ہے میرے حیثیت سے بہت بڑھ کر ہے. اور کیونکہ اگر ایک یونین کونسل سے میں نے شروع کیا, اور میری کیا لائف ہے سیاسی, 10 لاکھ کی کیا لائف ہوتی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میں عزت دی. اگر آج میں نے وزارت چھوڑی اور ایک صوبائی صدارت ایک پارٹی کی چھوڑی, لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کی چھٹی ہو گئی, ختم ہو گیا. مگر جب اس میں دوسری پارٹی میں گیا تو اس میں مجھے اس سے بھی زیادہ عزت مل گیا, اور قوم نے عزت دی, عوام نے. اس دن جب میں آ رہا تھا میں خود کہہ رہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ وہی ہماری باؤنڈری سے شروع ہو کر سوات تک یہ لوگوں کی ایک سیلاب نکلا ہے, ایک سمندر نکلا ہے پہلی دفعہ. کیا یہ مسلم لیگ نون پہلے نہیں تھی, ان کے لیڈران پہلے نہیں آئے, یا مگر لوگوں کی میرے ساتھ محبت جو تھی میرے ذات کے ساتھ, وہ ہر ایک چیز سے بالا تر تھی, ہر ایک آیا. تو میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے اس میں لوگوں کی. بس میں یہ کہوں کہ سب کی دعائیں شامل ہے, اور اس دعائیں سے ہم چلتے ہیں. میرے اچھے اچھے دوست ہیں جو مجھے اچھے مشاورت دیتے ہیں, مخلص. دنیا میں سب سے بڑی ایسٹ میں کہتا ہوں سب سے بڑا اچھے دوستوں کے ہوتا ہے, اچھی ٹیم کے ہوتا ہے, اچھے ساتھیوں کے ہوتا ہے. تو میرے اس طرح ساتھی ہے کہ اس کی بھی ذاتی مفادات نہیں ہے, وہ بھی بہتر سوچتے ہیں دوسروں کے لیے, تو ان سب کی مشورے شامل کر کے چل رہے ہیں. آخری سوال ہے سر, آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان انتہائی بحرانوں کا شکار ہے. خارجی طور پر دیکھا جائے, داخلی طور پر دیکھا جائے, اقتصادی طور پر دیکھا جائے, پھر جو کرپشن کا جو ناک پھن پھیلائے قوم کو گھور رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کا مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہے اور مایوسی گناہ بھی ہے, اور مخلص لوگ بھی ہے جو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, اور اس کو ٹائم ملنا چاہیے ان لوگوں کو. یہ بات واقعی جو موجودہ صورتحال ہے انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے. ہم نے اس طرح واقعات, کرپشن, لوٹ مار اور اس کے کبھی دیکھے نہیں تھے زندگی میں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جو آپ ہو رہا ہے. اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی کرپشن, لوٹ مار ایک لیگلائز اور قانون بن جائے گا جو کرنا چاہے. اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھے کہ جو اتنے بڑے مجرم وزیر بھی ہو اور یہ بھی ہو, ان کو دوبارہ کر نکل جائے پھر آپ وزیر بن جائے. کوئی بات نہیں ہے, اور جتنا لوٹ سکتے ہو اور لوٹو. جتنے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ریلوے کی پٹریاں بچ گئی, بلوروں نے وہ ریلوے کی پٹریاں بھی بیچنا شروع کیا. ابھی یہ ہم نے کبھی کہ ریلوے کے انجن بیچے اور وہ ریلوے اس طرح ختم ہو گئی. پی آئی اے کو دیکھو, ان کی جہازوں کو, ان کے کریش ہونے, دوسرے چیزوں کو دیوالیہ ہونے کو, وابڈا کو, اسٹیل مل کو, کس چیز کی اتنی ظلم ہو رہی. مگر میں کہتا ہوں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اس ملک میں جو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے, اور موقع ملنا چاہیے ان لوگوں کو. اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی اپنا, جب تک ہم یہ مائنڈ چینج نہ کریں کہ اپنی ذات سے نہ نکلے اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے رہے, تو پھر کام نہیں ہوگا. ہمیں بھی یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے, یہ فیصلہ کر لینا چاہیے دو ٹوک کہ بس آگے لائف اس قوم کے لیے گزارنی ہے. اور قوم کا بھی یہ بات فرض بنتی ہے, اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کہ ان لوگوں کو لے آئے کہ جس کی اس کو پتہ بھی ہو ماضی میں, جو لوگ ان سے بھی ہو, جو لوگ اس عوام کا درد بھی رکھتے. اگر اس طرح ٹیم یہ عوام لے آئے تو میرا خیال میں کوئی مشکل بات نہیں. پاکستان میں بہت بڑی صلاحیتیں موجود ہے, یا ٹیلنٹ بھی بہت ہے, یا ذہین لوگ بھی ہے, انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہے, مخلص محب وطن لوگ بھی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ سب کچھ ہم مایوس ہو جائے. اور یا وسائل بھی بہت زیادہ ہے. میں نے صرف پانی کی بات کی, میں پانی بجلی کا وزیر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اتنی پانی سے ہم اتنی چیز بنا سکتے ہیں کہ آج ہم لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی دے سکتے. اگر اس طرح کوئی آئے اور اخلاص اور محبت سے کہا تو مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے, اور دل لگا کر کام کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے گا. مہربانی. تھینک یو سر, آپ نے وقت دیا. یقیناً آپ نے باتیں سنی ہوں گی امیر مقام صاحب کی. ان کی باتوں میں جو تڑپ تھی, جو درد تھا, وہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا. خدا کرے کہ پاکستان کو ایسی قیادت ملے کہ ان تمام بحرانوں سے نجات ملے. اس دعا کے ساتھ کہ من کی جوت جگا دے مولا, ہجر کی آگ بجھا دے مولا, ہم ہیں سارے تیرے بندے, سارے فرق مٹا دے مولا, یا جینے کو جیون دے دے, یا دے موت سلا دے مولا. اللہ حافظ.